الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ۔ ایمان کے تعلق سے پچھلے آڈیو میں، اس کے پہلے کے اور 2-3 آڈیوز میں کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، یعنی صرف تصدیق، دل سے تصدیق کر دی، حضور کی لائی ہوئی تمام باتوں کو دل سے سچ مان لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جان لیا، تو یہ ایمان کے لیے کافی ہے۔ اس پر دلائل دیتے ہیں طبیان القرآن میں، قرآن پاک کی آیت نمبر 22 سورہ مجادلہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا، ایمان بھر دیا ان کے دلوں میں۔ یہاں پہ پتہ چلا دلوں سے تصدیق کرنا کافی ہے۔ قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، سورہ مائدہ آیت نمبر 41۔ انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر دلوں میں ایمان کا ہونا ضروری فرمایا گیا، زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں۔ قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، دیہات کے لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے، آپ فرمائیں تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو ہم نے اطاعت کی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یہاں پتہ چلا کہ اعمال کرنا ہی کافی نہیں، دلوں میں ایمان کا ہونا، تصدیق کا ہونا، ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ تصدیق ضروری ہے، زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں۔ اب زبان سے صرف اقرار کر لینا یہ کافی کیوں نہیں، اس پر بھی قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 8۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ یہ دیکھیں صاف صاف فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور ارشاد فرما دیا گیا کہ وہ لوگ مومن نہیں۔ جب اس کا موقع آئے گا تو ان آیات کی تفسیر ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 8 ہے یہ، سورہ بقرہ ہماری آیت نمبر 3 چل رہی ہے، تو انشاءاللہ پہنچیں گے تب اس پر بھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری آیت پیش کرتے ہیں، اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، سورہ منافقین کی آیت نمبر 1، منافقون، سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 ہے۔ ترجمہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ رسول ہیں، یہ کیا جھوٹی باتیں کرنے آئے یہاں پہ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ صاف طور پر فرما دیا گیا، زبان سے لاکھ اقرار کر لیں وہ مومن نہیں جب تک کہ دل سے تصدیق نہ کرے، دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جب تک کہ نہ مانے، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، چاہے زبان سے لاکھ اقرار کر لے، لاکھ اعمال کر لے، دل میں اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ یہی اس آیت میں بھی دیکھیے آپ ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب دیکھیں پہلے فرمایا گیا جو ایمان لائے، پھر اس کے بعد نماز کا ذکر، اعمال کا ذکر. تو اس پر پتہ چلتا ہے کہ ایمان پہلے ضروری ہے. ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں، مقبول نہیں. اس لیے ایمان کی فکر سب سے ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ایمان کی فکر کرنا ہے. اس کے بعد نیک اعمال کی کوشش کرتے رہنی. یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پر سلامتی عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو اس طرح سے بھی سمجھ لیجئے کہ ابھی کسی بورڈ پر آپ کو کچھ لکھنا ہو، کچھ بنانا ہو، پینٹ کرنا ہو، کوئی ڈیزائن وغیرہ بنانی ہو، یا اس کو اور آج کے دور کے حساب سے دیکھ لیجئے کہ کمپیوٹر سے ایک اچھا پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے. کوئی اچھا سین آپ نے دیکھ لیا، درخت ہے، پھول ہیں، کہکشاں ہے، پہاڑوں کی تصویر ہے، پہاڑوں کی، جھرنوں کی، ایک سین جو ہے آپ نے اس کو پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے آپ کو کمپیوٹر سے. تو آپ کس پر نکالیں گے پرنٹ آؤٹ؟ پیپر پہ کچھ لکھا ہوا ہوگا، کچھ پہلے سے ہی بھرا ہوا ہوگا، اس پر نکالیں گے؟ اس پہ تو نکلے گا ہی نہیں، دکھے گا ہی نہیں صحیح سے، اس کی خوبصورتی نظر ہی نہیں آئے گی. تو ایسے جو پہلے سے بھرا ہوا ہو ایسے پیپر پہ پرنٹ آؤٹ اچھا نہیں نکلے گا. پرنٹ آؤٹ کے لیے آپ کو ایک دم سفید بالکل اچھا پیپر، کچھ اور زیادہ بہترین چاہیے تو فوٹو پیپر، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین پیپر آپ لگائیں گے تاکہ آپ کا جو پرنٹ آؤٹ ہے وہ بہت اچھا ہے. تصویر جو آپ سین جو کریٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ جو نکالنا چاہتے ہیں پرنٹ، اس کی وہ اچھی کریٹ ہو کر نکلے تاکہ آپ اس کو سجا سکیں. یعنی جتنا اچھا پیپر ہوگا، جتنا صاف ہوگا، جتنا اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا، اتنا اچھا پرنٹ آؤٹ آپ کا نکلے گا. یہ میں نے آج کے دور کی مثال دی ہے. تو اسی طریقے سے دل جو ہے سمجھ لیجئے کہ وہی پیپر ہے. اب اس پیپر کو آپ کو گناہوں سے، معصیت سے، برائیوں کے خیالات سے، کفر و شرک سے، تمام گندگیوں سے جو اس میں پہلے سے بھری ہوئی ہیں، اسے صاف کرنا ہے. پہلے اس کو بالکل کلین، ایک دم صاف و شفاف کرنا ہے. تو صاف و شفاف کرنے کے لیے اسے دھونا ہے، اور وہ دھونے کے لیے جو پانی چاہیے وہ پانی ہے ایمان. ایمان وہ رحمت کا پانی ہے جس سے دل کی ساری گندگیاں صاف ہو جاتی ہیں، دل دھل کر بالکل نیا اور بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے. اب اس پر ان ایمان کی صفائی کے بعد میں، دل کو بالکل صاف و شفاف کرنے کے بعد میں، اب اس پر جو چاہے آپ اعمال کے ذریعے سے نقش و نگاری کر لیجئے. نمازیں پڑھ لیجئے، نمازیں لکھ لیجئے، زکوٰۃ لکھ لیجئے، روزے لکھ لیجئے. جب دل صاف ہوگا تبھی ان اعمال کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کے دل پر چھپتی چلی جائے گی، دکھائی دے گی. یہ میں نے آج کے دور کے حساب سے ایک مثال دی ہے. یعنی اگر پیپر گندا ہے تو پرنٹ اچھی نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اگر دل میں گندگی بھری ہے، دل اگر کفر سے بھرا ہوا ہے، تو اس میں نیک اعمال کی پرنٹ نہیں آئے گی. تو دل کو پہلے کفر و شرک سے پاک کرنا ہے، ایمان کے آب رحمت سے اسے دھو کر صاف کرنا ہے، اور اب اس پر نیک اعمال کے ذریعے سے اچھے پرنٹ، اچھے نقش و نگار، گویا کہ نیک اعمال کو اپنے دل پر چھاپ لینا ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک مثال. دوسری مثال یہ بھی دی گئی ہے کہ ایمان کیوں ضروری ہے. ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اس طریقے سے بھی سمجھ لیجئے کہ ایک درخت ہو، مضبوط ترین درخت، تنوار درخت ہے، اس میں سے پھل بھی نکلیں گے، اچھے پھول بھی لگیں گے. تو یہ سب کیوں لگ رہے ہیں؟ درخت اتنا مضبوط کیوں ہوا ہے؟ ہر کوئی یہی کہے گا یہ مضبوط اور اپنی جگہ پر اٹل، اور اس میں پھل اور پھول اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ اس کی جڑیں جو ہے وہ مضبوط ہیں. جڑیں زمین میں دھس کر بالکل
سختی کے ساتھ اس کو پکڑے ہوئے ہیں اور زمین سے جو کچھ درخت کی غذا ہے وہ حاصل کر کے درخت کو پہنچا رہی ہیں. اس وجہ سے یہ درخت بالکل سرد سبز و شاداب نظر آ رہا ہے. اس میں پھل بھی لگ رہے ہیں, اس میں پتے بھی لگ رہے ہیں. اگر درخت کمزور جڑ کمزور ہو جائے, جڑوں کا رشتہ درخت سے ٹوٹ جائے, اگر جڑ ہی نہ بالکل ناقص رہے تو یہ درخت کبھی پھل نہیں سکتا, پھل نہیں دے سکتا, ہریالی نہیں دے سکتا. تو پتہ چلا کہ جڑوں کا مضبوط ہونا, جڑوں کا اپنی زمین میں اپنی جگہ پر قائم ہونا, یہ درخت کی مضبوطی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, درخت کے پھل دینے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اسی طریقے سے ایمان بھی ہمارے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ قائم ہوگا, تبھی ہم اعمال کے پھل دے سکیں گے. اگر نیک اعمال کر کے پھل حاصل کرنا ہے, ان کا ثواب حاصل کرنا ہے, تو پہلے اپنی جڑ کو, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا. تب جا کر کے ہمارا جو نیک اعمال ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے انشاءاللہ. ایک اور بحث یہاں پر میں نے جو ابھی ایمان کے تعلق سے بتایا کہ ایمان سب سے پہلے ضروری, اب اس کے بعد میں اعمال. تو اللہ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور علمی بحث جو ہے وہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں. اس میں پھر خلاصہ بس اتنا ہے کہ تصدیق کے طور پر ایمان جو ہے تصدیق کے حساب سے وہ یعنی بالکل قائم ہے, ایک ہی طریقے سے ہے. پر جیسے جیسے پھر اعمال کر کر کے ایمان کی پختگی جو ہے یعنی کامل ایمان کی طرف انسان بڑھتا ہے, تو وہ سمجھ لیجیے اس کا ایمان بڑا ہے. جو اس سے نیچے والے ہیں ان سے بڑھ کر ہے. جیسے کہ سب سے اس کے ایزی مثال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان تمام دنیا کے لوگوں سے افضل ہے. اس کے بعد حضور کے صحابہ اور جو ہے یعنی اسلاف ہیں, عام لوگ ہیں, تو یہ ایمان سمجھ لیجئے کہ ان کا زیادہ ہمارا. اور اب یہ بھی نہیں کہ ہم حضور تک پہنچ جائیں گے معاذ اللہ رب العالمین, کبھی یہ سوچنا بھی نہیں. یہ ہے کہ اللہ وہ قوت عطا فرمائے, وہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ کافی اس میں دلائل وغیرہ ہیں, پر میں اس کو